بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 نومبر 971 عیسوی بمطابق 10 محرم 357 ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے۔ وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب وہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومنات زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھانسیر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومنات میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنی میں مر گیا، ہندوستان کی گھنٹیاں اور شنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد دسمبر 1971 میں اسی ہندوستان سے اس بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت توڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ گئے ہیں، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھربھری مٹی کے بت بن گئے ہیں جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھی وہ ویران ہیں، وہ بت خانے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی انہی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں تک تاریکی کے زیادہ دیر پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زرد جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوئے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومنات کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں پیستی ہوئی گزر گئی۔ باطل دروغ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، 1000 سال پہلے کے عینی شاہدوں کی تحریریں پڑھیے۔ یہ تحریریں بجھی بجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں، جنہیں ایک دوسری سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس میں شہیدوں کا خون
اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے۔ اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں، شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا اور دماغوں کو سر بمہر کر دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو، انسانوں کو تنگ دست رکھ کر اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے، عرش سے فرشت پر گرے تو جدھر کو منہ آیا ادھر کا رخ کر لیا۔ ذریعہ معاش نے انہیں بکھیر دیا، خانہ بدوش کر دیا۔ انصاف کے علم بردار بے انصافی کا شکار ہوئے، بڑے مرتے گئے، بچے جوان ہوتے گئے اور نسلیں روپوش اور نمودار ہوتی رہیں۔ اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم بن قرار ارسلان، گٹھا ہوا جوان، چہرے پر آباء و اجداد کی عظمت کے نقوش نمایاں، مگر تنگ دست اور روزی کا متلاشی بخارا کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا، تھک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا۔ قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے، ان کی اوٹ سے اسے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ الحکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے۔ وہ لیٹ گیا، بچے ہنستے کھیلتے دور نکل گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی سے ایک مترنم آواز ابھری، آواز جوان تھی اور مقدس بھی۔ کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ قرار الحکم پر وجد سا طاری ہو گیا، اس کی تھکن دور ہونے لگی۔ سنتے سنتے وہ بلک اٹھا اور اٹھ کر دوڑ پڑا، جھاڑیوں سے گھوم کر ادھر گیا جہاں خانہ بدوشوں نے 2 پھٹے پرانے پیوند لگے خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی۔ 2 بوڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، چند عورتیں اور 2-4 مرد بھی تھے۔ قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ان کے درمیان چلا گیا۔ آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، الحکم نے بوڑھوں سے کہا۔ مجھے اجازت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں؟ ضرور کر دو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہم نے نہیں سنا کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط، آپ کو سننا چاہیے، الحکم نے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ترک ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ترک مسلمان؟ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں، الحکم نے کہا۔ میں اس کی غلطی درست کر دوں؟ وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا۔ لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا۔ قرار الحکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ قرآن کھولو، الحکم نے لڑکی سے کہا۔ تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھا تھا۔ لڑکی نے پڑھا، وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا۔ قرار الحکم نے اس کی غلطی درست کی۔ لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو؟ کچھ سمجھتی ہوں، لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب بھی سمجھاتے تھے۔ وہ مر گئے ہیں، انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب پڑھ سکتی ہوں، کچھ سمجھتی ہوں، کچھ نہیں سمجھتی۔ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں،
करार अल-हकम ने कहा, इब्राहीम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि आप ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जो न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं और न आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अल-हकम ने लड़की को इसका मतलब समझाकर कहा, और आगे देखो, यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहीम उन लोगों से और जिन बुतों की वो परस्तश करते थे उनसे अलग हो गए तो हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और सबको पैगंबर बनाया। तुम समझती हो कि क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदी करते और उनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। करार अल-हकम उसे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत जो सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, बुत परस्तों के अपने बनाए हुए हैं। मगर लड़की खामोशी से कभी उसके चेहरे कभी सरापा को देखती थी। उसकी आंखों में इन्हिमाक और चेहरे पर मुसर्रत थी। उस ख़ानदान के मर्द भी उनके पास आ बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चलने लगा। बूढ़ों ने उसे रोक लिया। लड़की से दूर हटकर वो मर्दों में जा बैठा। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। ईरान की ज़मीन हम पर तंग हो गई है, करार अल-हकम ने जवाब दिया। जिसके आबा व अजदाद ने अदल व इंसाफ से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे तक पहुँचाया था, वो आज हशरातुल अर्ज़ में शामिल हो गया है। क्या मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो दश्तो जबल में पेट की आग बुझाने और बेइंसाफ़ों और ज़ालिमों से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं। एक जगह से तबीयत उचाट होती है तो जिधर मुँह आए उधर को चल पड़ता हूँ। तो यूँ कहो कि तुम नौशेरवां आदल की नस्ल से हो। एक बूढ़े ने कहा, हमारे बाप दादा उसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशेरवां आदल को ख्याली बादशाह समझते हैं। तुम्हारा कुंबा कहाँ है? अकेला हूँ, अल-हकम ने जवाब दिया। बचपन से मज़हब से लगाव है, मस्जिदों में ज़्यादा वक्त गुजरा है। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। दूसरे बूढ़े ने कहा, रहना चाहो तो हमारे साथ रहो, जाना चाहो तो एक रात हमारे साथ गुजारो। वो रात के लिए रुक गया। वो कोई आलम नहीं था, लेकिन खाना बदोश चूँकि कुछ नहीं जानते थे इसलिए उनमें वो आलिम लगता था। बातें दास्तान गोई के अंदाज से करता था। सुनने वाले मशहूर हुए जा रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी की ज़िंदगी के वाक़यात पर मुश्तमिल सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।